چوتھا جو فرقہ تھا وہ وہابیہ امثالیہ اور خواتینیہ. پیچھے بھی ان کے اقوال اعلیٰ حضرت نے ہم نے پڑھ بھی لیے کہ ان کا بھی 3 گروہ بنے، ایک امیریہ، دوسرا نظیریہ اور چوتھا قاسمیہ. امیریہ جو ہے وہ 2 امیر حسن اور امیر احمد ان کی طرف منسوب ہیں، اور نظیریہ جو ہے وہ نظیر حسین دہلوی کی طرف منسوب ہے، اور قاسمیہ جو ہے وہ قاسم نانوتوی کی طرف منسوب ہے. جو تحذیر الناس کی عبارت پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بلکہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی فرض کیا جائے تو اس سے حضور کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں آتا. اور اس نے یہ بکواس کی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا یہ تو عوام کا خیال ہے، اور اس میں تو اہل فہم کے نزدیک کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. اب دیوبندی اس پہ یہ اعتراض کہتے ہیں جناب اس نے تو بذات فضیلت کہی تھی. تو ٹھیک ہے یہاں تو بذات کہا تھا اس نے، لیکن آگے جب اس نے نفی کی مطلقاً کہ مقام مدح میں اس کو پیش کرنا کیسے درست ہوگا، کیونکہ مدح میں تو بذات فضیلت بھی پیش کی جا سکتی ہے اور بالغیر فضیلت بھی ہو سکتی ہے، مدح دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے. تو جب یہ اس کی اصلاً نفی کر رہا ہے کہ یہ مقام مدح میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اگر آپ آخری نبی مانا لیتے ہیں تو پھر تو اصلاً ہی فضیلت کی نفی ہو گئی. یہاں اگرچہ بذات کی قید تھی، آگے جا کر اس نے بذات کی قید اڑا دی. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا لا فضل فیہ اصلاً، کہ اس میں اصلاً کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. تو اس کا کلام بالکل واضح ہے اس میں. اور یتیمہ یا تتمہ کتاب کے اندر فرمایا اور اشباہ کے اندر کہ جو یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو حضور کا آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو اس معنی کا اس نے انکار کیا، کیونکہ عوام کا خیال، عوام سے مطلب جاہلوں کا خیال، اور اس کا رد کر رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معنی کو تسلیم نہیں کر رہا. اور جو اس نے ذاتی اور زمانی کی پخ نکالی تھی، تو جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہونا مان لیا تو زمانی کی نفی تو ویسے ہی ہو گئی، کیونکہ زمانی کا مطلب ہی یہ تھا سب سے آخری نبی ہونا. تو اس لیے اس کی بھی نفی خود کر ڈالی. تو اب کتاب کے آخر میں جا کر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا ختم زمانی پر ایمان ہے، تو نفی تو پہلے کر کے آ چکا ہے اس کی. تو اس کلام سے جب تک تو توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو تیرا اس کہنے کا کوئی مطلب نہیں. جیسے کوئی معاذ اللہ بت کو سجدہ کرے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے عادت کے مطابق. تو جب تک اس سے توبہ نہیں کرے گا تو یہ عادتاً اس کا یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ نانوتوی وہی ہے کہ جو محمد علی کانپوری جس کا پیچھے ندوہ کا انچارج تھا یہ، تو اس نے اس کو امت محمدیہ کا حکیم قرار دیا معاذ اللہ. ٹھیک ہے جی. 5واں فرقہ جو تھا ان کا وہ وہابیہ کذابیہ. تو وہ رشید احمد گنگوہی کے جو پیروکار ہیں. تو پہلے تو انہوں نے جو اسماعیل دہلوی کی اتباع میں امکان کذب کا مسئلہ چھیڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن جو بولتا نہیں ہے، وقوع کی نفی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جس کا رد اعلیٰ حضرت نے سبحان الصبح کے اندر کیا. پھر کہتے ہیں کہ ظلم اور دلالت میں ان کا حال آگے بڑھا تو ایک فتوے میں انہوں نے صراحت کر دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو میں نے اس کے تحریر میں دیکھا، اس کے الفاظوں میں، اور اس پر اس کی مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور جو کئی مرتبہ بمبئی میں چھپا ہے اس کے رد کے ساتھ، کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بالفعل جھوٹ بولا ہے
اور یہ صراحت کرے کہ اس سے اللہ نے تکذیب کی ہے معاذ اللہ، تو اس کو فاسق مت کہو، چاہے کہ اسے گمراہ قرار دو، چاہے کہ اسے کافر قرار دو، کیونکہ بہت سے ائمہ نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے معاملے کا زیادہ سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ وہ خطا پر ہے تعبیر میں، معاذ اللہ۔ اب جو آج کل کے دیوبندی ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ایسی ہم پر گڑا گیا ہے۔ تو لیکن یہ مراد آباد کے اندر مکتبے کے اندر لائبریری کے اندر یہ نسخہ موجود ہے، اور یہ اس کتاب میں اس کا فوٹو بھی جو ہے انہوں نے شائع کیا ہے، یہ گنگوہی کا جو فتویٰ تھا، اور اس کا پھر آگے پورا جو اردو کے اندر ہے وہ بھی آپ کے اس کتاب کے اندر موجود ہے، تفصیل ہے تو اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اگر معاذ اللہ کوئی بالفعل جھوٹ بولنے کی بات کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو اگر واقعی اس نے یہ بات کہی تو بھی دائرہ اسلام سے خارج، نہیں تو آگے بات تو آ ہی رہی ہے۔ اس سے بچ بھی گیا تو براہین قاطعہ سے کیسے بچے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ چھٹا آپ نے ذکر کیا وہابیہ شیطانیہ، تو یہ بھی روافظ کے شیطانی فرقے کی طرح ہیں، وہ شیطان طاق کے پیروکار تھے، یہ شیطان آفاق کے پیروکار ہیں، ابلیس لعین کے، اور یہ بھی اسی مکذب گنگوہی کے ہی پیروکار ہیں کہ اس نے اپنی کتاب یعنی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں صراحت کی، اور یہ براہین قاطعہ یہ تو وہی ہے کہ اس چیز کو کاٹنے والی ہے اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا، کہ ان کا جو شیخ ابلیس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے۔ تو اس کی اپنی عبارت ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص سے صریح ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی یہ لکھتا ہے کہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس خبیث کو کہ جو قطب اور غوث کے دعوے دار ہے اپنے پیروکار میں، کیسے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھر کے سب و شتم کر رہا ہے، اور اپنے شیخ ابلیس کی علم کی وسعت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ذات کے اللہ نے جن کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے، جن پر اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے، جن کے لیے ہر شے واضح اور روشن ہو گئی اور آپ نے اسے پہچان لیا، جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، جو مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں، جیسا کہ اس پہ احادیث موجود ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی وسعت علم پر کون سی نص ہے؟ اسے ساری نصوص نظر نہیں آئیں۔ تو یہ تو ابلیس پر ایمان لانا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار ہوا، اور پیچھے یہ بات گزر چکی ہے نسیم الریاض کے حوالے سے کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو اس نے حضور کو عیب لگایا اور حضور کی تنقیص کی، اور کہا کہ اس میں ہم کسی بھی صورت کا استثناء نہیں کرتے، اور یہ صحابہ سے لے کر آج تک اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت اس کا مزید رد کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسے آنکھ والے کو اندھا کر دیتا ہے کہ اس نے شیطان کے لیے تو پوری زمین کے احاطے کا علم مان لیا، اس پر ایمان لے آیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ شرک ہے۔ تو جناب شرک تو اللہ کا کوئی شریک ٹھہرانا ہے، تو جب مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے اس بات کرنا شرک ہوگا تو مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے اس کو ثابت کرنا شرک ہوگا، تو کیونکہ کوئی ایک بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دیکھو ابلیس کو معاذ اللہ اللہ کا شریک مان رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شرکت کی نفی کر رہا ہے اس کے اپنے گمان میں۔ اور اس کی خباثت یہ دیکھو کہ جب حضور کے علم کی بات آتی ہے
تو کہتا ہے نص چاہیے اور نص بھی قطعی چاہیے، اور لیکن جب حضور کے علم کا سلب کر رہا ہے تو ایک حدیث باطل جس کا دین میں اصل کوئی نام و نشان بھی نہیں، اور اس ذات کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے جو اس کا رد کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر وہ مدارج کے اندر اس کو ذکر کرتے کے کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ایسے پیش کر رہا ہے گویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی روایت کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے یہ دلیل پکڑ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ سے، اور انتم سکارا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کر کے اس کا رد کر رہے ہیں، تو رد بھی تو بتانا آگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دونوں قول اس کے پیش کیے، جو اس نے اللہ پر جھوٹ کی بات کی اور حضور کے علم کی تنقیص کی، اس کے بعد مرید اور تلامذہ پر، تو وہ معارضہ کرنے لگا اعلی حضرت سے اور کہنے لگا کہ ہمارے شیخ تو اس طرح کا کفر نہیں بول سکتے۔ تو میں نے اس کو کتاب دکھا دی اور اس کے کفر سے پردہ اٹھا دیا، تو اس کو مسترب ہو گیا وہ، اور کہنے لگا کہ یہ میرے شیخ کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو ان کے شاگرد خلیل احمد امبیٹوی کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا، اس نے تقریر لکھی ہے تیرے استاد نے اس پہ، اور اس کو بڑی اچھی کتاب اور بڑی نفیس تالیف کہا ہے، اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ براہین قاطعہ اپنے مصنف کے وسعت نور علم و فصحت ذکا و فہم و حسن تقریر و بہائے تحریر پر دلیل واضح ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا شاید انہوں نے پوری نہ پڑھی ہو، بعض جگہ سے دیکھا ہو شاید، اور اپنے شاگرد کے علم پر اعتماد کر لیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا ہرگز نہیں، اس نے تو تقریر میں صراحت کی ہے کہ میں نے اول تا آخر پڑھا ہے۔ تو پھر کہنے لگا شاید توجہ سے نہ پڑھا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بنظر غائر میں نے پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں تقریر میں جو اس کے الفاظ ہیں کہ احکر رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب مستطاب کو اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ تو پھر کہتے ہیں فبہت الذی کابر، تو مقابرہ کرنے والا مبہوت ہو کے رہ گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ساتواں جو فرقہ ہے وہ وہابیہ شیطانیہ، یہ بھی ایک شخص ہے جو گنگوہی کے اذناب میں سے ہے، جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے۔ تو اس نے ایک چند صفحوں کا رسالہ لکھا، 4 صفحوں کا ہوگا، اور اس میں اس نے صراحت کی کہ جو غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کا مثل تو ہر بچے مجنون بلکہ ہر جانور حیوان کو حاصل ہے۔ اور اس کے اپنے الفاظ ہیں یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ پھر آگے کچھ عبارت اور ہی ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ ہو تو اس کا بطلان دلیل نقلی اور عقلی سے ثابت ہے۔ تو یہاں معاذ اللہ اس نے ایسا علم غیب، اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ 2 دیوبندیوں نے اس عبارت پہ مناظرہ کیا ہمارے اہل سنت کے علماء سے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر کہ ایسا علم غیب، تو اگر یہ یہاں پر یہ اتنا کے معنی میں ہو، اتنا علم غیب، تو یہ کفر ہے، لیکن یہاں مثل کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا مناظر ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا کے معنی میں ہے، مثل کے معنی میں ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہوتا تو کفر ہوتا۔
تو جو مفہوم ایک بیان کر رہا ہے دوسرا اس کی اس مفہوم پر تکفیر کر رہا ہے، تو دونوں مناظر ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے انہی کی. یہ بھی ایک لطیفہ ہے ان کا. تو یہ عبارت ان کے گلے میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کسی کو دکھا نہیں سکتے. آج دیوبندی ان عبارتوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے عورت حیض کا کپڑا چھپاتی ہے. ایک عام شخص کو بتاؤ تو کہے گا نہیں یہ تو انگریزوں کی سازش تھی، یہ تو انہوں نے ہمارے اوپر لکھ دیا. پھر کہیں گے اچھا نہیں یہ تو بریلویوں نے ہماری طرف جھوٹ کہہ دیا. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، آخر میں جا کر جب پھنستے ہیں تو پھر اس کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یوں نہیں ہے، اس کا مطلب یوں ہے. تو یہ ان کے ماتھے کا کلنک کا وہ ٹیکا ہے ان دیوبندیوں کے جو قیامت تک ان کے ماتھے سے یہ داغ اترے گا نہیں. ایک ہی صورت ہے کہ یا تو اس کو کافر مانو، اس سے اپنی جان چھڑاؤ، تو تمہارے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوں گے. لیکن جب تک تم اس کفر کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کفر ہے اور اس کا کہنے والا کافر ہے، تو تمہارا ہمارا اختلاف قیامت تک چلتا رہے گا. بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جناب یہ عبارتیں نکال دی جائیں، یہ عبارتیں یہ لوگ بھی چھوڑ دیں ہم بھی چھوڑ دیں، یعنی ہم رد کرنا چھوڑ دیں اور یہ اپنی کتابوں میں چھاپنا چھوڑ دیں. تو میں نے ان صاحب کو کہا، بڑے صاحب ہیں ہمارے ایک، تو میں نے کہا بھائی ان کی تو دلی خواہش یہی ہے کہ کسی طرح ان عبارتوں سے ان کی جان چھوٹ جائے، تاکہ کل کو 150 سال بعد وہ یہ کہیں گے کہ لو جی ہم پر تو انہوں نے ایسے ہی فتوے لگائے تھے بریلویوں نے. تو جناب یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، چھپتی ہیں، ہر ایک کو دکھاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، لیکن جو ان کے بڑے لوگ ہیں ان سب کو یہ باتیں معلوم ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دلوں پر مہر لگائی، اس کے آثار دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسو ویسو کے درمیان کیسے برابری کر رہا ہے، اور کیسے اس سے یہ دور ہو گیا اس کی آنکھوں سے کہ زید عمر بکر کا علم جو ہوگا جس کو یہ غیوب کا نام دے رہا ہے، تو بھیا وہ تو صرف زنی ہوگا، اور جو علم یقینی ہے وہ تو صرف انبیاء کو حاصل ہے، اور جن کو قطعیت ملتی ہے تو وہ انبیاء کے واسطے سے ملتی ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ملتی. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. تو دیکھو کیسے قرآن کو چھوڑ دیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، اور نبی اور معاذ اللہ حیوانوں میں فرق پوچھتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جائے، پھر اگر اس کا التزام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے. معاذ